بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألا لا إيمان لمن لا محبة له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی. یہ مولانا صاحب نکاح کا خطبہ دے رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پھر وہ دعا کا چند آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ جانے کیا چیز پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو میرے بھائیو، وہ یوں فرماتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید. انہوں نے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دعا کا چند آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا پڑھنے لگ جاتے ہیں، جو نہ قرآن میں ہے، نہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے. تو میرے بھائیو، یہ ہے باوا پرستی کا انجام، جو چند کتابیں کہیں کسی کا پڑھ لیتے ہیں اور اس پہ جو لکھا ہوا جاتا ہے رٹ لیتے ہیں، اور اس کا معنی کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے. تو میرے بھائی، اور جو لوگ کتاب و سنت پر چلتے ہیں، قرآن و سنت پر چلتے ہیں، ان کے اوپر الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے. تو میرے بھائیو، جو 4 امام ہیں اور کن اماموں کو ماننا چاہیے، کن اماموں کی کیسی تقلید کرنا چاہیے، کیا اندھی تقلید کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، وہ آج ہمیں کمپلیٹلی بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں، راستہ. اب نبی الاسلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، حنفیہ، شافیہ، مالکیہ، حنبلیہ. نبی الاسلام بتا کے گئے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، مشکات میں بھی ہے. نبی الاسلام نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر سیدھی لکیر کے اوپر یوں انگلی رکھ کے قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ الانعام کی آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. اور پھر نبی اسلام نے فرمایا، یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں نا، ان میں ہر راستے پہ شیطان بیٹھا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، تم نے میرے راستے پہ رہنا ہے، نبی الاسلام کے راستے کے اوپر. اور مزے کی بات بتاؤں، اس کا ایک طریق جو ہے نا، وہ سنن ابن ماجہ میں ہے. اس کے صحت میں کلام ہے، لیکن وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اس میں ہے کہ نبی الاسلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف، یعنی وہ 4 مسلے جو کعبے میں تھے، اور کہا کہ سینٹر والا جو ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ شیطان کے راستے ہیں. اس میں ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے، ان کی طرف غلط منسوخ. آج ہم کرسچینٹی کو سمجھتے ہیں نا، دنیا میں شرک کے علم بردار ہیں سب سے بڑے، حالانکہ ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں. لیکن عیسیٰ ابن مریم سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہمارا اختلاف کرسچینٹی سے ہے. ادھر بھی ان بابوں سے ہمارا اختلاف ہے جو ان بزرگان دین یا ان محدثین کی طرف غلط عقائد منسوخ کیے ہوئے ہیں. ان محدثین کو تو ہم مانتے ہیں بھائی، ان کا تو ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں ہم نے سجائی ہوئی ہیں. اب آپ کو پتا ہے، یہ امام بخاری، ان کے شاگرد ہیں امام مسلم، اور امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل، ان کے استاد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک، مالک کے استاد ہیں امام نافع، اور ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر، اور ان کے استاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم ان اماموں کو نہ مانتے ہوں تو ان کی کتابیں یہاں رکھیں.
تم نے ان اماموں کے نام کے اوپر دھوکہ دیا ہے امت کو. یہ تو ہم نے بتایا نا کہ اماموں نے عقیدہ کیا لکھا ہے. یہ ہے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے. نبی علیہ السلام کا راستہ وہی ہے صراط الذین انعمت علیہم. جو اس راستے پہ چلیں گے ان پہ انعام ہوگا. وہ تمہارے فرقوں کے بزرگ نہیں، جو بھی چلے، آج چلے، پہلے چلے، یا قیامت تک کوئی بھی چلے گا. یہ چیز نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے. اور ان کا یہ غرور بھی میں توڑ دوں جو ان کو بابوں کا غرور ہے کہ جی بابوں سے پوچھ کے پہلے چلنا چاہیے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں لیا، اور امام ترمذی نے قرآن حکیم کی جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اس کے کانٹیکسٹ میں سے لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یہ آیت قرآن میں موجود ہے. یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے حاتم طائی جو بہت بڑے عرب کے سخی تھے، ان کے بیٹے عدی ابن حاتم جو مسلمان ہو گئے، ان کے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی. وہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ قرآن میں یہ آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے، میں خود کرسچن رہا ہوں، ہم نے تو اپنے علماء کی کبھی پوجا نہیں کی تھی، تو قرآن نے کیوں کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تم اپنے علماء اور ان جوگیوں کے رہبان کے کہنے پر شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال نہیں مان لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے. یعنی کہ حضور کہہ رہے تھے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے بابوں کا خدا اور. آگے سے عدی بن حاتم کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ میں تو عام آدمی ہوں، میں تو علماء سے پوچھ کے چلوں گا نا. حضور نے کہا نہیں، یہ جو تم علماء کے پیچھے چلتے تھے نا وہ حلال و حرام وہ بتا رہے ہوتے تھے، کتابیں نہیں تھی سپورٹ کر رہی ہوتی. تمہیں چاہیے تھا تم کتاب سنت کو فالو کرتے جو تمہارے پاس موجود تھی، تم بزرگوں کو فالو کرتے رہے. تو یہ جو نعرہ ہے نا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے. گویا کہ اس میں یوں ہی ہے اے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یعنی کہ تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے خدا تو سب کا ایک ہے. انہوں نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو جاہل تھا، میں کیسے خود علم حاصل کرتا. آپ نے فرمایا تم اپنے علماء کے کہنے پر حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے. یعنی علماء کو نہیں دیکھنا، کتابوں کو دیکھنا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر مجھ سے بحث کرنی ہے تو قرآن کو نہیں مانتے تو اس سے پہلے کوئی کتاب ہے وہ لے کے آؤ، یا کوئی انبیاء کے آثار ہوں تمہارے انبیاء کے، اس سے بات کرو. یہ ہوائی فائر کرنا چھوڑو، کتاب و سنت کی بات کرو اگر تم سچے ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کتاب اور علم. تو یہی تو ہم نے عرض کیا ہے. نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. لو سامو سارے شعر ثابت ہو رہے ہیں، قرآن و سنت تو ثابت ہو رہے ہیں. نہیں قرآن و سنت سے یہ ثابت کریں کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. جی عدی بن حاتم کو حضور نے یہی کہا تھا. اچھا بابت شاہی کوئی نہیں ہوئے تھے، بہت لکھا ہوا ہے جی قرآن و حدیث، پورے قرآن و حدیث دا خلاصہ ہی یہ تھے بابت شاہی کوئی نہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اور یہ تو تمہارے بزرگوں سے ثابت ہے، تمہارے خادم رضوی صاحب اور باقی علماء پرانے بزرگ نہیں کہتے ہیں بڑے سے بڑا کوئی غوث قطب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اور صحابی بھی ایک ہی ملا ہوا ہے انہیں. ہاں وہ شیعہ نے اپنا گھوڑا نکالا ہوا ہے، انہوں نے معاویہ گھوڑا نکالا ہوا ہے. ہاں شیعہ گھوڑا تے بنو امیہ گھوڑا. ہاں وہ خادم رضوی نے کہا حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اور تم تو کہہ رہے ہو کہ غوث قطب ابدال ایک جانور سے بدتر ہے، حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے قرآن و سنت کی روح سے. کوئی بھی جانور خواہ کسی صحابی کا ہو ایک مومن سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں
نبی الاسلام نے فرمایا کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے. تو یہ تو نعرہ ہی جعلی تھا تمہارا. چلو میں نے مان لیا تمہارا نعرہ کہ غوث کتب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. تو تم کیا کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال تشائی کوئی نہیں, یہی کہہ رہے سنا. تو میرا نعرہ تو بہت اچھا ہے, میں کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تسی کہندے سو گھوڑے جیسے کوئی نہیں, وہ بھی سنیاں دا گھوڑا معاویہ گھوڑا. ہاں یہ ہوں دو گھوڑے جے, ہاں شیعہ دا بھی گھوڑا جے تو معاویہ گھوڑا بھی ہے جے, انہوں نے کڈیا ہے نا اپنا. کہتے ہیں نا حضرت معاویہ کے گھوڑے کی قدموں کی خاک, وہ اپنے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں, یہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں, اور اپنے بابا میں تھلو لگا دینے. ہاں کہتے ہیں گھوڑے کے قدموں کی خاک, تھلو ہی کڈیا نا گھوڑے نو. تو یہ خود بھی سب کچھ کہتے تھے, انہیں پتا یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. باقی صحابہ کرام کا تو جو ایٹیچیوڈ تھا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک مشن پہ روانہ کیا, راستے میں انہیں غصہ آ گیا, انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ. جب وہ بہت بڑا آگ کا الاؤ جل گیا, انہوں نے کہا دیکھو میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کودو. ایک بندہ بھی تیار نہیں ہوا کیونکہ وہ انفی نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے ساتھ جڑے تھے, تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے, ہم تیری بات نہیں مانیں گے. واپسی پہ حضور کو شکایت لگائی, آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے نا تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے, منکر میں نہیں. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اگر رسول اللہ نے جو ڈائریکٹ امیر بنایا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو اس کی اطاعت سے سیدھا آپ جہنم میں جائیں گے. تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, اس انصاری صحابی جیسا ہے ہی نہیں, تیرے سارے امام تو شاہی کوئی نہیں. رزلٹ نکلا کہ نہیں؟ وہ تو نبی نے ڈائریکٹ بنایا تھا نا, ان کے اماموں کو تو انہوں نے خود کھڑا کیا نا, اور ایسا کھڑا کیا کہ ریٹائر ہی نہیں ہو رہے. میں نے ان کو کہا یار جس امام نے چند سالوں کے لیے قرب قیامت میں آنا, یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی, ان کے بارے میں تو ابو داؤد میں مسند احمد میں احادیث موجود ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. جس امام نے چند سالوں کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں. تم نے تو اپنے امام ریٹائر ہی نہیں ہونے دیے, ان کے بارے میں کوئی جعلی روایتی بتا دو. کوئی نہیں, خود کھڑے کیے. ہاں ان کو ایکسپرٹ کے طور پر کھڑا کرے. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ان کی تعلیمات جو بتائے اور اس کی بھی آپ نے اندھی پیروی نہیں کرنی, پھر یہ سارے امام ہی ہیں ہمارے. ہاں جی, آج کے دور میں بھی جو ہیں وہ بھی امام ہے. میرا تو نام بھی امام ہے نا, وہ والا نہیں, امام انجینئر محمد علی مرزا, EMAM. وہ بعض ہمارے اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یعنی محمد کا دعویٰ کرتا ہے, اور نہیں ہو بھائی میرا نام امام ہے, اور ربو ہی ہے نا ایبریویشن, میں آپ نے نہیں بڑھائی. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں, اس کے بعد جو ان کی خبر دیں وہ سارے ہمارے سروں کا تاج ہے, ہمارے امام ہے. لیکن ان کے خلاف چلیں گے تو پھر ہمیں دوست نہیں لگانی. تو یہاں دیکھیں صحابہ اکرام نے حضور کے مقرر کردہ امیر کی بات نہیں مانی کیونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف تھی. یہ نبی اسلام کی تربیت ہے. کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, ابن ماجہ میں بھی ہے, آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ ہیرا شہر میں گئے تھے, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہیں. قیاس کیا, کہتے نہیں قیاس شرعی, قیاس شرعی کی تسی صحابی نے کہ وہ اپنے سردار نو کرنے نے, ہم بھی اپنے نبی کو کریں گے. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا وہاں پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں, اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. نبی علیہ السلام اپنے سامنے اپنے صحابی کو سجدہ کرنے سے روک رہے ہیں, یعنی ان کے بقول جی عشق دے چلے نمبر لے گئے. حضور نے کہا چلیا سیر چوک, تو نمبر نہیں لے گیا, ہاں چلے مارے گئے, ہاں اتنے ساڑھے ہاتھوں مارے جان گے, اگے اللہ دے ہاتھوں مارے جان گے. بالکل عشق دے چلے نہیں نمبر لے گئے, ہاں عقل والے نمبر لے گئے. انما یتذکر اولو الالباب, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے, ہاں چلے نہیں. یہ نبی الاسلام کی تربیت آپ دیکھیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت حسان بن ثابت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عمر گزرے ہیں, وہ حضرت ابو ہریرہ کو وہاں پہ کچھ اشعار نعتیہ سنا رہے تھے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے,
زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف دیکھا. ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں اسے بھی نعت سناتا تھا. ہوئے ہوئے ہوئے. یہ ایک شاعر کی زبان آپ دیکھیں جو زیادہ دلیر بھی نہیں ہوتا. حسان ابن ثابت شاعر تھے، نرم مزاج، لیکن ادھر دلیری دیکھی کیا. ان کا گواہ لے کیا، ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، ان کا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں نبی علیہ السلام نے نہ صرف ان سے نعت سنی، اشعار سنے، بلکہ دعا فرمائی کہ اللہ ان کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. سرکار حضرت عمر چلے گئے، لیکن پیچھے جو میسج چھوڑ گئے نا وہ ان کی ساری ڈاکٹرن کو الٹتا ہے. نمبر 1، بڑے سے بڑا انسان ہو، خواہ وہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو، ان سے بھی علمی اختلاف ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. نمبر 2، بڑے سے بڑا انسان خواہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی حدیث پتہ نہ ہو جو دوسرے صحابہ کو پتا ہو. اس سے ان کی توہین نہیں ہو جائے گی، مرتبہ کم نہیں ہو جائے گا. نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت سننے کے بعد یہ نہیں کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کو پتا تھا کہ قرآن و سنت سے اوپر کسی کی سنت نہیں ہو سکتی. اور نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق راوی مانتے تھے حضرت عمر، جو بعض رافضی کہتے ہیں نا، وہ ایک واقعہ تھا، وہ ایک الگ سے چیز ہے، وہ حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کو قبول کرتے تھے. یہ 4 رزلٹ اس سے نکلے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یہ حدیث امام زین العابدین کو مروان بیان کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مجلس میں تھا جہاں حضرت عثمان اور حضرت علی کا آپس میں جھگڑا ہوا. حضرت عثمان حج تمتع سے منع کر رہے تھے، حضرت علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے تو حج تمتع کو جاری کیا ہے، اور میں آپ کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں حج تمتع ہی کروں گا. حضرت عثمان سے مخالفت کی خلیفہ وقت سے. اور آج جو آپ کو حج تمتع نظر آ رہا ہے دنیا میں 99.9% مسلمان حج تمتع کرتے ہیں. یہ حضرت علی نے بحال کروایا. جامعہ ترمذی میں موجود ہے. ایک شامی آ کے پوچھتا ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ بتائیے حج تمتع کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز کیا، سنت ہے، نبی علیہ السلام نے اسے جاری کیا ہے، اس اعتبار سے سنت ہے. ویسے حضور نے حج قران کیا ہے، وہ بھی تمتع کی شکل ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں. ان کا کہ یہ جائز، آپ کہہ رہے ہیں سنت ہے. آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے. اچھا، بڑا ہوشیار سی، انہیں پہلے منوایا کہ نجائز کہن، پھر میں دسا کہ تہاڈے ابا جی بھی یہ کرتے سن. تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ، اگر رسول اللہ کسی چیز کا حکم دے اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی؟ اس نے کہا رسول اللہ کی. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے تو جاری کیا حج تمتع کو. یہ صحابہ کرام کی تربیت ہے. اس زمانے میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی تھی. تو میرے بھائی آج اگر ایسی کوئی بات کر دیا جائے تو لوگ سیدھے ہی گستاخ کہنا کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو میرے بھائی آپ وہ جو پہلا والا مولوی صاحب جو خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے ایسی بات اللہ سبحانہ کی طرف منسوب کی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہی قرآن میں. تو میرے بھائی ایسے مولویوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. اور اس ویڈیو سے آپ کو اگر پسند آیا تو آپ لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.